میں ایک پیدائشی مسلمان ہوں کہنے کو، اور پاکستان میں ایک پیدائشی مسلمان ہونے کے حساب سے اگر میں اپنے اندر جھانکتا ہوں تو یہ جو بڑے بڑے الفاظ ہیں اس کے اندر، ان الفاظ کی وجہ سے میرے اندر محض کنفیوژنز بہت زیادہ ہیں، کلیئرٹی بہت کم ہے. مثلاً ایمان اور یقین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اب مثلاً خدا کے ساتھ بندے کا جو رشتہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ خوف کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ اب جو اتنی یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں اس کے اندر نا، وہ ساری عمر میری کم از کم اس طرح کی گزری ہے کہ رینڈملی چوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اس وقت میں نے اللہ میاں کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ بنانا ہے. وہ اپنی کنوینئنس کے حساب سے اپنی کنفیوژنس نکل رہی ہوتی ہیں. اب اللہ کے ساتھ رشتہ بنانے کی یہاں پہ رہ کے اس زبان میں اسلام کو سن کے تو بندہ سینس کیسے بنائے کہ میں نے کیسے چلنا ہے، یا میں کون ہوں، یا میرا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس سے بھی ایک بہتر بات بتاتا ہوں. 1 منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں کہ آپ کیسا مسلمان بننا چاہتے ہیں. ہم اس سے ایک سیڑھی نیچے اتر جاتے ہیں. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دماغ میں ایک اچھے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک اچھے انسان کی ڈیفینیشن یہ کہ جو دوسرے لوگوں کا نقصان نہ کرتا ہو، دوسروں کا خیال رکھتا ہو، اور ایک کیا کہتے ہیں، ایک اچھے طریقے سے رہتا ہو. مثلاً مثلاً فار ایگزامپل اپنے آپ کو صاف رکھتا ہو، اپنے ماحول کو صاف رکھتا ہو، کچھ کھانے پینے کی کوئی تمیز ہو، یا لین دین میں کوئی تمیز ہو، کوئی سچائی ہو. یہ تمیز والی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تمیز سے ان دا سینس کہ اس نے اپنا کوئی کہتا ہے نا، کوئی پروسیجر بنایا ہوا ہو کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے ایک اس طرح بات کرنی ہے، اس طرح بات نہیں کرنی. مطلب فار ایگزامپل اگر میں نے ڈیلنگ کرنی ہے تو لوگوں سے میں نے احسن طریقے سے بات کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے. احسن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں دیٹس ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ نا، کہ اب یہ جو لفظ ہے احسن، رائٹ دیر اینڈ دین، یہ آپ نے بولا ہے، میں نے نہیں بولا. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں نا. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سارے الفاظ میرے اندر سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ احسان کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب یہ ایک لفظ ہے جس کا میرے اندر ایک امیج بنتا ہے. وہ امیج ٹھیک ہے کہ نہیں ہے مجھے وہ بھی نہیں معلوم. یہ جو ساری پریکٹس ہے یہ ایک ملغوبہ ہے بہت ساری چیزوں کا، جس کی ایک طرف سے دیکھیں تو کوئی تک نہیں بنتی. میں اسی ملغوبے کو تو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں ایک اچھے انسان کی کیا ڈیفینیشن ہے. آپ نے کہا احسن، وہ احسن کام کرے. احسن سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے لیے اسلام کی مختلف جہتیں مشکل ہیں سمجھنا، اور ہیں بھی. ٹھیک ہے، تو انسان کی جہتیں سمجھنا تو مشکل نہیں. بطخ کے بچے کو یہ بتانا کہ تیرنا کس کو کہتے ہیں اس کو آتا ہے. تو اسی طرح اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت ہے نا. اس بات کا مطلب کیا ہے کہ یہ دین فطرت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں انڈورسڈ ہے. انسان کو فطرتاً پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. انسان کو، مسلمان کو نہیں، انسان کو. ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ماں کو فطرتاً پتہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اچھے طریقے سے پالنا ہے. جب ایک ماں اپنے بچے کو اچھے طریقے سے نہیں پالتے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ بری مسلمان ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ بری ماں ہے، یہ بری عورت ہے. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم ابھی اس کے عقیدے پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے، ہم اس کی انسانیت پہ بات کر رہے ہیں.
آپ نے کہا ایک اچھا انسان ہے جو اچھے کپڑے پہنتا ہے، کھانے پینے کی تمیز ہے. اب غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے. ایک اچھا انسان ہے، اسے کھانے پینے کی تمیز ہے، اسے لین دین کی تمیز ہے، ٹھیک ہے؟ بات کرنے کی تمیز ہے. بات کرنے کی تمیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہیں نہیں کہا کہ اچھے انسان کا دل کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں کہا. حالانکہ اچھا انسان دل سے ہوتا ہے. اچھا مسلمان بھی دل سے ہوتا ہے، کپڑوں سے نہیں ہوتا، کھانے پینے سے نہیں ہوتا، رہن سہن سے نہیں ہوتا. اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں، اگر آپ دل پہ ہی رکیں ایک منٹ، ادھر ہی رکیں گے. کیونکہ میرے لیے دل بھی تو ایک کانسیپٹ ہی ہے نا، ایک دماغ کے اندر ایک سوچ ہے یا کیا ہے. کانسیپٹ نہیں ہے، میں آپ کو وہی سمجھانا چاہ رہا تھا. یہ کانسیپٹ آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری وقت میں قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، سب لفظ ہوں گے. قرآن زمین سے اٹھ جائے گا، سب لفظ ہوں گے. انسانی لیول پہ بھی، ایک تو آپ مسلمان کے پرسپیکٹو سے کہہ رہے ہیں. انسانی لیول پہ ہی تو سب لفظ ہوں گے. آپ کا بھائی ہے، اس میں مسلمان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. آج بھائی بھائی سے دور ہے، دونوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، دونوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، دونوں حدیثیں سنا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہیں. اس کا انسانیت سے لینا دینا ہے کہ اس کا مسلمانیت سے لینا دینا ہے؟ انسانیت سے. اس کا انسانیت سے لینا دینا ہے. تو اچھا انسان اچھا مسلمان ہوگا اور برا انسان برا مسلمان ہوگا. معنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نہیں اترے گا. جو شخص دل کا اچھا نہیں ہوگا، قرآن کا معنی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، چاہے سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا رہے. وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ جانے اور اللہ کا وہ بندہ جانے. ٹھیک ہے. زمین پر اس کی طبیعت میں اس قرآن پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو ایمان کا مطلب آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس کو یقین کا مطلب آتا ہو یا نہ آتا ہو. یعنی کہ ایمان اس کے اگر مطلب اس کو آتا بھی ہو، اس کے لیے وہ ایک حقیقت نہیں ہے. کیونکہ وہ اس کو پریکٹس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سچ بولیں. ٹھیک ہے. ضروری ہے، ایک اچھا انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچ بولیں. اچھا مسلمان ہونے کے لیے نہیں، ایک ٹھیک ہے. اچھا انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچ بولیں. تو اب اتنے سارے انسانوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو کیا انہوں نے سچ بولنا شروع کیا؟ نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ اچھا انسان ہی نہیں ہے تو اس کو کلمے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس نے پھر بھی جھوٹ ہی بولنا ہے. اس نے پھر بھی جھوٹ ہی بولنا ہے، کیونکہ وہ اچھا انسان ہی نہیں تھا، غلاف میں تھا اسلام کے، غلاف میں تھا. اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے مسلمانوں والے، ایمان کبھی اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا. اب یہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم نبیوں کی اور اولیاء کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں کہ وہ امیزنگ انسان تھے. وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ امیزنگ انسان تھے.
وہ سچ بولنے سے، قربانیاں دینے سے بھی نہیں ٹلتے تھے. وہ سچ کی قیمت ادا کرتے تھے. آپ عام مسلمانوں کو چھوڑیں، آپ کو میں ایک بڑا سادہ سا قرآن کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا کئی دفعہ، مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ذرا غور کریں، فرعون کے دربار میں جب سانپ کا اور رسیوں کا معجزہ ہوا، ٹھیک ہے، اور جادوگروں نے وہیں پہ کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے. فرعون نے وہیں پر کہا، مفہوم میں بول رہا ہوں، فرعون نے وہیں پر کہا کہ تم اگر یہ بدلو گے نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا، سنسار کر دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ مار دو ہمیں، ہم اب جھوٹ نہیں بولیں گے. مار دو. ہم نے موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھ لیا. اب ہم اس کلمے کے لیے جو ابھی ابھی ہم نے 2 منٹ پہلے پڑھا ہے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ ابھی اسی وقت پورے کے پورے اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ پورے کے پورے اسلام کے لیے، ایک کلمے کے لیے نہیں، پورے کے پورے اسلام کے لیے. رٹی ہوئی ہے آپ کو پوری کی پوری تاریخ اسلام کی، ساری جھوٹی ہے. آپ کے لیے ساری جھوٹی ہے کیونکہ آپ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تیار ہیں؟ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں آپ نہیں ہیں. جذبات نہ بولیں، جذبات 2 منٹ کے ہوتے ہیں، اس کے بعد بندہ دڑکی لگا دیتا ہے. سچی سچی بات بتائیں کہ اگر ابھی ابھی یہیں پہ اگلے 5 منٹ میں جان دینے پہ بات آئی تو آپ بھاگیں گے کہ آپ کھڑے رہیں گے؟ اگر میں ابھی ابھی چھری لے کے آپ کے پیچھے بھاگنا شروع کروں تو آپ بھاگیں گے کہ کھڑے رہیں گے؟ جذبات میں سارے لوگ بولیں گے کہ ہم کھڑے رہیں گے. مطلب میرے اندر تو پروگرام ہی وہی فیڈ ہوا ہے کہ جب یہ سوال آئے تو یہی کہنا ہے آگے سے. مجھے پتہ ہے سارے یہی کہیں گے، رٹے لگے ہوئے ہیں نا. پریکٹس کیا ہے؟ اب مجھے سچی سچی بات بتاؤ، پریکٹس کیا ہے؟ پریکٹس یہ ہے، ابھی میں نے جان دینے کی بات کی نا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا رہوں گا، لیکن آپ کی پریکٹس کیا ہے؟ پریکٹس یہ ہے کہ ابھی 15 منٹ کے بعد آپ پہلا جھوٹ بولیں گے، 25 منٹ کے بعد دوسرا بولیں گے. چھوٹی سی بات کو بڑا کریں گے اپنے فائدے کے لیے، بڑی سی بات کو چھوٹا کریں گے اپنے فائدے کے لیے. ابھی یہاں سے جائیں گے تو گاڑی میں بیٹھ کے یہ شروع ہو جائے گا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے ویسا کیا. آپ کو پتہ ہے آپ نے 25 روپے کا فائدہ کیا، آپ جان بوجھ کے 50 بتائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 50 روپے کا نقصان کیا، آپ جان بوجھ کے 25 بتائیں گے. بالکل ٹھیک. آپ ابھی گاڑی میں جا کے نفس پرستی شروع کر دیں گے، خدا پرستی چھوڑ کے نفس پرستی شروع کر دیں گے. اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ میں تو آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے بن رہا ہوں جو بن رہا ہوں. تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ اچھا انسان ہوگا تو اچھا مسلمان ہوگا. ہم جب یورپ میں جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے پاکستانیوں کو یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں اچھے مسلمان نہیں بنتے، اچھے انسان بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بن جاتے ہیں واقعی، انسان کے پتر بن تو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ادھر پاکستان میں نفس پرستی پہ آمادہ رہتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو نفس پرستی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہاں کا معاشرہ اچھے برے انسان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتے. کیونکہ ان کے نزدیک ایک بیسک تقاضا ہے کہ انسان کو ایماندار ہونا چاہیے. سچا ہونا چاہیے، آنیسٹ ہونا چاہیے. تو وہ ڈس آنیسٹ آدمی سے دور ہو جاتے ہیں. میں خود رہا ہوں وہاں پہ، مجھے پتہ ہے. اب میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آپ کنفیوزڈ ہیں، اس لیے آپ کنفیوزڈ ہیں کہ آپ چھوڑیں 2 منٹ کے لیے کہ اچھا میں اس گروہ میں بلانگ کرتا ہوں جس کو آپ مسلمان کہتے ہیں. پہلے آپ یہ تو اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ اچھے انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں.
جانور کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا یہ انسانیت ہے کہ یہ مسلمانیت ہے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں. انسانیت ہے. انسانیت ہے. اسلام اس کو انڈورس کرتا ہے, تخلیق نہیں کرتا, انڈورس کرتا ہے. کافر بھی دین میں آنے سے پہلے کافر بھی اپنے جانور سے پیار کرتا تھا. وہ جانگلی نہیں تھا, وہ درخت کے اوپر نہیں چڑھا ہوا ہوتا تھا, وہ انسان ہی ہوتا تھا. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی. یہ آپ لوگوں کو ساری غلط ملت تربیت ہوئی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے زمین کے اوپر ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ اسلام نے آ کے پہلی دفعہ انسان کو بتائی ہے. کتنے بڑے بڑے معاشرے تھے زمین کے اوپر جو آئے, جنہوں نے ترقی کی, وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے بھی تھے, کافر بھی تھے. کافر معاشروں کو پتہ تھا کہ انصاف ضروری ہے ایک قوم کے لیے. آپ مسلمان ہو کے سارا دن ناانصافیاں کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کہ آپ کتنے تکبر سے بھرے ہوئے مسلمان ہونے کی وجہ سے, کہ کافر معاشروں کو پتہ ہے کہ بھائی 20 بندے اگر ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو وہاں پر اگر انصاف نہیں ہوگا تو یہ 20 کے 20 بکھر جائیں گے, ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. تو ریڈ انڈینز جو ہیں وہ کوئی مسلمان ہیں امریکن, وہ بھی پنچایت لگاتے تھے انصاف کرنے کے لیے. تو آپ ہزاروں سال سے یہاں ادھر پاکستان میں مسلمان ہیں, آج تک آپ کا جو پاکستان کے کسی ریڑی والے سے پوچھو وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہے, کوئی انصاف نہیں ہے پاکستان میں. ریڑی والا بتا دے گا آپ کو. تو آپ سے زیادہ عقل تو کافروں کو ہے. تو گچ مچ تو ہونا ہی ہے نا سارے کا سارا. تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اچھے انسان ہیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایمان کیا ہوتا ہے, یقین کیا ہوتا ہے. پہلے آپ مجھے یہ تو بتائیں. میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے گمان ہے کہ میں اچھا انسان ہوں. ہاں, اب آپ نے اسی طریقے سے آپ کو اور آپ کی قوم کو اور لوگوں کو ارد گرد کو, جن کو میں بھی ملتا ہوں آپ بھی ملتے ہیں, ہم لوگ چلتے ہی گمان پر ہیں, حق پر نہیں چلتے. آپ نے خود ہی بول دیا سارا کچھ کہ اس قوم کا مسئلہ کیا ہے. ٹھیک, گمان گمان اس قوم کا پرابلم ہے. خیالی پلاؤ جس کو کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے, آپ سچائی پر اپنی صرف اور صرف انسانیت کو دیکھیں کہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ جتنا اچھا انسان آپ کو ہونا چاہیے, یعنی کہ جو میں اکثر کہتا ہوں بہیو یور سیلف. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو میں ان کو کیا کہتا ہوں, بہیو یور سیلف. یہی کہتا ہوں نا. بالکل ٹھیک ہے, بچوں کے ساتھ خرابیاں کرتے ہیں میں کیا کہتا ہوں, بہیو یور سیلف. ٹھیک ہے, میں کوئی حدیث تو نہیں سناتا, آیت تو نہیں سناتا, میں کہتا ہوں انسانوں والے کام کرو. ٹھیک ہے. پوائنٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ گچمچ اس وجہ سے کہ عقیدہ آپ کی زندگی کو ٹھیک نہیں کرے گا. عقیدہ آپ کی زندگی کو ٹھیک نہیں کرے گا جب تک آپ اندر سے ٹھیک نہیں ہوں گے. شیطان کا, ابلیس کا کیسا عقیدہ تھا؟ کیسا عقیدہ تھا؟ اندر سے ٹھیک نہیں تھا, تو آخر کار بن گیا نا شیطان. اندر سے ٹھیک نہیں تھا. یہ فرق ہے صوفی میں اور مولوی میں, فقیر میں اور مولوی میں.
یہ فرق ہے کہ فقیر کہتا ہے کہ اگر تو اندر سے تیرا من ٹھیک نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن تو ابلیس کی طرح ظاہر ہو جائے گا، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، ظاہر ہو جائے گا۔ ابلیس کی طرح ایک دن آیا کہ ابلیس ظاہر ہو گیا، کیونکہ اندر سے ٹھیک نہیں تھا۔ ہزاروں سال عبادت کرتا رہا، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کرتا رہا، اپنے من میں سے حسد اس نے ختم نہیں کیا، اور بس ایک موقع آیا، اس موقع میں اس کا حسد ظاہر ہو گیا اور اپنے لیے جہنم کما لی۔ کہاں گئیں اس کی ساری نیکیاں؟ کہاں گئی اس کے سارے سجدے؟ کہاں گئی اس کے سارے عبادت؟ کہاں گیا وہ سارا کچھ؟ کہاں گیا؟ ختم ہو گیا۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جب تک تم اندر سے ٹھیک نہیں ہو، جب تک کوئی اور انسان اندر سے ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک نہیں کرتا، وہ معاشرے کو دھوکہ دے دے گا، گھر والوں کو دھوکہ دے دے گا، اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے گا؟ جب تک وہ اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک نہیں کرتا۔ ایک منٹ، تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب آپ کے اندر جب عقیدہ ٹھیک ہوگا تو آپ ٹھیک انسان بن جائیں گے۔ آپ کو کسی نے کچھ غلط نہیں بتایا میرے بھائی۔ آپ یہ لوگوں کے بتانے کو چھوڑیں۔ میں نے اسی لیے بات انسان سے شروع کی ہے۔ بطخ کے بچے کو کسی نے نہیں بتایا کہ تیرتے کیسے، مرغی کے بچے کو کسی نے نہیں بتایا کہ چگتے کیسے۔ آپ کو جو سمجھ آئی ہے وہ آپ نے ایڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ آپ وہ کرنا چاہتے تھے، اور جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے ایڈاپٹ نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا ہمارے معاشرے میں کسی ماں باپ نے اپنے بچے کو کہا ہو کہ باہر جا کے بیٹا جھوٹ کیوں نہیں بولتے تم؟ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، روز روز تمہیں اجازت دے رہے ہیں کہ جھوٹ بولا کرو، کیوں نہیں بولتے تم؟ میرا نہیں خیال کہ پورے اسلام آباد میں کوئی ماں باپ ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے اور اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو تلقین کر رہے ہیں کہ بیٹا ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے رستے پہ چلا کرو، اس میں بہت عظمت ملتی ہے۔ میرا نہیں خیال۔ آپ ڈاج نہ کریں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو یہ تسلی دے کے کہ آپ اس وجہ سے ایسے ہیں کیونکہ لوگوں نے آپ کو یہ بتایا، یا تو پھر آپ کہیں کہ میں ایک بہت بے وقوف آدمی ہوں اور مجھے کل کوئی سڑک کے اوپر کہے گا کہ وہ میرا ابو ہے تو میں مان جاؤں گا اس کی بات۔ تو اگر آپ مجھے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ ایک بہت بے وقوف آدمی ہیں، تو پھر آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ لوگوں نے جیسے کہا ویسے آپ نے زندگی گزاری۔ میرا نہیں خیال آپ اپنا دن اور رات گزارنے کے لیے لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کے کہے پہ زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے ہی آپ ایک نفس پرست لوگ ہیں اور سارا دن اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ جب دل کرتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، جب دل کرتا ہے سچ بولتے ہیں، جب دل کرتا ہے صاف کپڑے پہنتے ہیں، جب دل کرتا ہے گندے پہنتے ہیں، جب دل کرتا ہے چالاکی کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے زہد کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے اعتکاف کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے غبن کرتے ہیں۔ آپ اپنے مفاد میں زندگی گزارتے ہیں، اور یہ جب آپ اپنے مفاد کو تاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں اس وقت آپ کسی کی کوئی بات نہیں مانتے،
چاہے آپ کے پاس خضر علیہ السلام ہی آ جائے نصیحت کرنے کے لیے، آپ انہیں بھی کہتے ہیں آپ 1 منٹ ذرا بیٹھیں، مجھے جا کے یہ 2-4 لاکھ روپے کی یا کروڑ روپے کی ڈیل کرنے دیں، کیونکہ اس میں مجھے 2 4 8 25 جھوٹ بھی بولنے ہیں، بڑھ کے بھی مارنی ہے، واپس آ کے میں پھر آپ سے ڈیل کرتا ہوں۔ یہ ہمارا کلچر ہے، مفاد پہ بیس کرتا ہے، آرام پہ بیس کرتا ہے، نفع پہ بیس کرتا ہے۔ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اپنے بیٹے کو کہنا کہ باہر جا کے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اور اگر آپ کے بیٹے نے باہر جا کے سچ بول بھی دیا کہ ابو گھر پہ ہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ باہر جا کے کہہ دو انکل کو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو آپ کو بچے کو ڈانٹنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جا کے اپنے عمل کو غور سے دیکھیں، آپ کو کس نے کہا آپ اچھے انسان ہیں؟ اچھا انسان بیٹھنے میں، باتیں کرنے میں، چلنے پھرنے میں آپ کو اچھے انسان میں 2 خصوصیات نظر آئیں گی لازمی، ایک وہ سچ بولتا ہوگا اور ایک دیانتدار ہوگا۔ ایک وہ سچ بولتا ہوگا، ایک وہ دیانتدار ہوگا۔ تو مجھے برے انسان کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ میں برے انسان کو ہی دوست نہیں رکھنا چاہتا۔ غور سے سمجھیں اس بات کو جو میں نے بولی ہے، مجھے برے انسان کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ میں برے انسان کو دوست ہی نہیں رکھنا چاہتا۔ اب وہ اچھا انسان ہے، اس کے بعد وہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا کافر ہے یا ہندو ہے، میری پریفرنس ایک اچھا انسان، اس کے بعد مسلمان، یہ میری پریفرنس ہے۔ اس کے ساتھ میں اٹھنا بھی چاہتا ہوں، بیٹھنا بھی چاہتا ہوں، رشتہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن بھی ایسے ہی انسان کو ڈسکس کرتا ہے، یا ایھا الناس۔ حکمت یہ سمجھاتی ہے کہ بے وقوف آدمی سے دور رہو، بے وقوف آدمی سے دور رہو۔ اگر بے وقوف آدمی مسلمان ہو تو حکمت کیا سمجھاتی ہے؟ کہ اس سے بھی دور رہو۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ایسا نہیں ہے کہ عقل مند آدمی کو یہ کہا گیا ہے کہ بے وقوف آدمی کا پہلے عقیدہ چیک کرو، پھر اس سے کچھ مذہبی اوصاف پوچھو، اگر وہ اس کو آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ رہو، اور اگر نہیں آتے، ایسے نہیں ہے۔ آپ یہی تو کھچڑی آپ لوگوں نے پکائی ہے، آپ لوگوں نے ادھر پاکستان میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے انسان کی تربیت کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے بچے کو ایک اچھا انسان کس کو کہتے ہیں یہ سکھانا ہے، پھر آپ نے اس کو اچھا مسلمان کس کو کہتے ہیں یہ سکھانا ہے۔ اب چونکہ یہ دین فطرت ہے، اس لیے اس کی 90% تربیت، عبادت کے علاوہ اس کی 90% تربیت ساری کی ساری فطرت ہے۔ فطرت کے وہ اصول جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو آپ بڑی سادگی کے ساتھ اپنا تزکیہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ
آپ کی نظر میں آپ اچھے انسان کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا آپ یہاں ایسے ہی صبح سے لے کے رات تک ہوتے ہیں جیسے آپ آسٹریلیا میں ہوں یا امریکہ میں ہوں یا یورپ میں ہوں؟ کیا آپ ویسے نہیں یہاں پہ دن گزارتے، فرق طریقے سے گزارتے ہیں؟ تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ یار میں وہاں ایک اچھا انسان بن جاتا ہوں تو یہاں آ کے مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ میں یہاں پہ کیوں نہیں اس کو پریکٹس کر سکتا؟ آپ تو خود باہر رہے ہیں، آپ کو تو خود پتہ ہے، آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ وہاں پہ اور یہاں پہ فرق کیا ہے؟ یہاں پہ لوگ آپ کو منافقت پہ اکساتے ہیں، انڈورس کرتے ہیں، کیونکہ خود ایسے ہیں، چاہتے ہیں آپ بھی ویسے ہو جائیں۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں لوگ دیانت کو انڈورس کرتے ہیں، سچ کو انڈورس کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اچھے انسان کدھر رہتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ رہے ہیں باہر، سچ سچ بتائیں، اچھے انسان کدھر رہتے ہیں؟ باہر ہی ہے زیادہ اچھا، تمیز سے۔ باہر لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ تمیز سے رہتے ہیں، یہ وہ جو باتیں یہ کر رہے تھے ابھی، جو باتیں مسلمان کے لیے انہوں نے بتائی ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اپنی قدرتی فطرت پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو اسلام نے نہیں بتایا، آپ کو مولوی نے غلط بتایا، انہوں نے اپنا معاشرہ فطرت پہ بنایا ہے۔ انہوں نے 100 سال پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ غلامی ختم کر دیتے ہیں، 100 سال پہلے۔ اسلام نے تو 1400 سال پہلے بتایا، انہوں نے تو 100 سال پہلے نہیں یہ کیا۔ آپ کو یہ مولوی نے وہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے، اسلام زوال پذیر ہے، تو اب وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ ہم فیل ہو گئے، ہم معاشرے کو نہیں اٹھا سکے؟ یہ تو نہیں بتا سکتا نا، تو کیا بتائے گا؟ یہی بتائے گا کہ جو میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں تم نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی وہ آپ سے پوچھ کے نہیں کر رہے، یہ چائنا آپ سے پوچھ کے بنا ہے، یہ چائنا جو ترقی کر رہا ہے آپ سے پوچھا ہے اس نے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ الٹا یہاں پہ انہوں نے اسلام سے نہیں سیکھا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان، ہر انسان فطرتاً سمجھتا ہے عروج کس کو کہتے ہیں، زوال کس کو کہتے ہیں۔ میں اگر ابھی آپ کو گالی دوں آپ کا دل دکھے گا، اگر میں ابھی آپ کو ڈراؤں آپ میرے سے پیچھے ہٹیں گے، اگر میں ابھی آپ سے پیار کروں آپ میرے قریب آئیں گے۔ یہ کتا بھی کرتا ہے، یہ بلی بھی کرتی ہے، یہ چوہا بھی کرتا ہے۔ یہ اسلام نے نہیں چوہے کو بتایا، یہ چوہے کی بھی فطرت ہے، بلی کی بھی فطرت ہے، کتے کی بھی فطرت ہے۔ چونٹیاں مل کے رہتی ہیں، اپنے آپ کو آرگنائز کرتی ہیں، آرگنائز کر کے پوری سردیوں کا راشن اپنے گھر میں جمع کر لیتی ہیں، جو یہ چائنا کرتا ہے، یہ جو قومیں کرتی ہیں، تو یہ تو چونٹی بھی کرتی ہے۔ تو چونٹی کو اسلام نے بتایا ہے، انہوں نے کسی مولوی کی بات سنی ہے کہ یہ ان کی فطرت میں ہے۔ یہ دین فطرت ہے۔ آپ کو اس لفظ کا مطلب پتہ ہے؟ ہر انسان کو پتہ ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کٹھے مل کے کام کرنے کی فضیلت کیا ہے اور تفرقے میں زندہ رہنے کی ذلت کیا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ دوسرے انسان کو ناحق قتل تنگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ جھوٹ ایک چوری ہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کیوں انسانیت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، اسلام کے ساتھ آپ یہ مکر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اسلام پہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟
اسلام پہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ دل سے سچے مسلمان ہیں تو مجھے آج کے بعد ساری زندگی سچ بول کے دکھائیں. جتنا مرضی بڑا مفاد قربان ہو جائے، آپ کے منہ سے جھوٹ نہ نکلے. بس کر کے دکھائیں. باتیں نہ کریں، کر کے دکھائیں. باتیں نہ کریں، کر کے دکھائیں کہ اسلام واقعی آپ کے دل میں ہے. دل میں، زبان پہ نہیں ہے، دل میں ہے. چلو میں اسے بھی آسان کر دیتا ہوں. صرف آج کے بعد ساری زندگی غصہ ضبط کر کے دکھائیں. دکھائیں. مجھے بھی نظر آئے کہ اسلام آپ کے دل میں ہے. دل میں ہے، زبان پر نہیں ہے، دل میں ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اللہ سے کم از کم شرم کھائیں اور اسلام کے ٹھیکیدار نہ بنیں. کیا کہا؟ اسلام کے ٹھیکیدار نہ بنے. ٹھیکیدار نہ بنیں. مسلمان رہیں، عبادت کریں، کم از کم دل میں اتنی عاجزی ضرور رکھیں کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کو اپنے عمل سے شرم آئے کہ غصہ تو میں قابو کر نہیں سکتا، میرا کیا کلیم ہے اس مذہب کے اوپر. سچ تو میں ہر وقت بول نہیں سکتا، میرا کیا کلیم ہے اس مذہب کے اوپر. دیکھیں، ایک بات کو بڑی گہرائی سے سمجھیں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن 23 سال میں کیوں نازل ہوا؟ نہیں. مطلب ویسے دماغ میں کیا بات آتی ہے جو آپ ابھی بول رہے تھے کہ لوگوں سے سنا، تو کیا سنا آپ نے؟ مطلب اگین اندازہ ہی ہے کہ شاید ایک بیہیویئر اڈاپشن کے ساتھ ساتھ کہ فیزز میں آیا کہ کیوں آیا فیزز میں؟ تاکہ وہ اڈاپٹ کیا جا سکے. پریکٹیکل بات کریں جو آپ کے کام کیا. آپ کے ہوائی بات نہ کریں، پریکٹیکل بات کریں. جب جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ غصہ ہی قابو کر لیں، فار ایگزامپل اگر ایک حکم مجھے ملے، پہلے میں اس پہ تو عمل پیرا ہو جاؤں کہ عمل، میں اگلا قرآن سارے کا سارا، یس دا ورڈ از عمل، لیکن اس کو پریکٹیکل اپنی پریکٹیکل لائف میں لائیں. ٹھیک ہے. 23 سال میں اس لیے اترا کہ ہر چیز بولی جاتی ہے عمل کے لیے، اور جب عمل نہیں ہے تو کوئی تبلیغ نہیں ہے، کوئی آیت نہیں آ رہی. جب عمل کرانا ہے تو اگلی بات آ رہی ہے. اس لیے یہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا کیونکہ اس میں عمل ہی نہیں ہوگا، یہ باتیں رہ جائیں گی. کوئی آسمانی کتاب صرف سمجھانے کے لیے نہیں آتی، کرانے کے لیے آتی ہے. کیونکہ میرے بھائی سمجھانے کو ہے کیا؟ کیا سمجھنا چاہتے ہیں آپ کو آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کتے کے ساتھ پیار کریں گے وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا، اور آپ کتے کو دھتکاریں گے تو وہ آپ سے دور جا کے بیٹھ جائے گا. یہ کچھ سمجھانے والی بات ہے؟ یہ کوئی سمجھانے والی بات ہے؟ نہیں. یہ کوئی سمجھانے والی بات ہے کہ انسان کو جھگڑالو نہیں ہونا چاہیے، صلح پسند ہونا چاہیے؟
یہ کوئی سمجھانے والی بات ہے؟ یہ کوئی سمجھانے والی بات ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے جو ہماری مائیں ہیں؟ یہ کوئی سمجھانے والی بات ہے؟ 2025 میں تمہیں سمجھانا ہے کسی بندے نے؟ یہ کوئی سمجھانے والی بات ہے کہ ماڈسٹ کپڑے پہننے چاہیے؟ یہ کوئی سمجھانے والی بات ہے کہ دولت کو زیادہ شو آف نہیں کرنا چاہیے، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں؟ یہ کوئی سمجھانے والی بات ہے کہ اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ کوئی سمجھانے والی بات ہے کہ مہمان کو پانی پلانا چاہیے؟ یہ سمجھانا ہے آپ کو؟ اچھا نہیں سمجھاتا میں یہ آپ کو، تو آپ کیا کریں گے؟ واقعی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کو یہ نہ سمجھاؤں تو آپ درختوں پہ بندروں کی طرح چھلانگیں مار رہے ہوں گے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کسی دور دراز کے گاؤں میں چلے جائیں اور وہاں پہ ایک آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور اس کے آگے لال بتی آ جاتی ہے، تو یہ اس کو سمجھانا ہے کہ رکو یہاں پہ؟ یہ سمجھانا ہے اس کو؟ اس کے نفس پہ گراں نہ گزرے، پیار سے اس کو سمجھانی ہے یہ بات؟ جس وقت وہ 120 پہ موٹر سائیکل چلاتا ہے اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے اور ساتھ والے لوگوں کی بھی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، تو یہ اس کو سمجھانا ہے کہ میرے بھائی تھوڑی سی ذرا شرم کھائیں، اپنا نہیں تو یہ جو سڑک پہ لوگ پیدل چل رہے ہیں انہی کا خیال کریں؟ یہ سمجھانا ہے اس کو؟ مست ہے بھائی وہ اپنے نفس میں، اڑتا اڑتا جا رہا ہے۔ اچھا انسان ہے تو اچھا مسلمان ہے۔ اچھا انسان ہے تو اچھا مسلمان ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب اس میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ تو جب آپ کے ارد گرد کے آپ کے 4 دوست گھر والے جب یہ گواہی دیں کہ نہیں نہیں ہم نے تو ان کو دیکھا ہے اور یہ اچھے انسان ہیں، تو بس اس کا مطلب ہے کہ اب آپ جب اسلام کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ اچھے مسلمان بھی ہوں گے، کیونکہ دین فطرت ہے، جس کی فطرت اچھی ہے وہ اچھا مسلمان ہوگا، جس کی فطرت اچھی نہیں ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہوگا۔ بات ختم۔ اب میں آپ کو بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں 2 منٹ کے لیے کہ انسان ہماری طرح نہ نظر آتے، کہ ان کی فطرت چھپی ہوئی ہے، ہم جانوروں کی طرح ہوتے، ہماری فطرت ظاہر ہوتی، تو بچھو بھی مسلمان ہوتا، بلی بھی مسلمان ہوتی، کتا بھی مسلمان ہوتا، بھیڑیا بھی مسلمان ہوتا، شیر بھی مسلمان ہوتا، گائے بھی مسلمان ہوتی، بکری بھی مسلمان ہوتی، ہرن بھی مسلمان ہوتا، اور ہماری شکلیں انہی جانوروں کی طرح ہوتی۔ تو آپ کس سے دوستی کرتے؟ سارے مسلمان ہیں۔ آپ بھیڑیے سے دوستی کرتے جس کی شکل بھیڑیے کی طرح ہوتی؟ نہیں آپ سانپ سے دوستی کرتے جس کی شکل سانپ کی طرح ہوتی؟ نہیں بس۔ آپ بچھو سے دوستی کرتے؟ نہیں بلی سے دوستی کرتے؟ کرتے۔ بس سب پتہ ہے آپ کو، سب پتہ ہے آپ کو۔ میں بھی بالکل ایسے ہی کرتا، نہ سانپ سے دوستی کرتا،
نہ بھیڑیے سے دوستی کرتا، نہ بچھو سے دوستی کرتا۔ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں، آپ بچھو سے دوستی کرتے، سانپ سے دوستی کرتے، بھیڑیے سے دوستی کرتے؟ نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں آپ سے دوستی کرتا، آپ میرے سے دوستی کرتے؟ بالکل۔ بس سب پتہ ہے، سب انسانوں کو پتہ ہے۔ دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو دین کی باتیں کر کر کے، یہ دین حق ہے۔ دین کو باتیں نہیں بناؤ، یہ ایک رستہ ہے۔ اور تمہیں سچ بات بتا رہا ہوں، بہت کم لوگ اس رستے پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس دنیا کی بھیڑ میں بہت کم لوگ اس رستے پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری باتوں کو بہت غور سے اور گہرائی سے سمجھو۔ باقی انسانوں کی بنائی ہوئی روایات ہیں، روایتیں ہیں۔ میں نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی ایسے کرتا ہوں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے اس رستے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس رستے پہ چلتے ہوئے سب کچھ ہو جاتا ہے، صرف ایک چیز نہیں ہوتی۔ وہ کیا؟ آپ کا نفس پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس رستے کی ایک ہی نشانی ہے، انسان بدل جاتا ہے، خاکی سے نوری ہو جاتا ہے۔ دنیا بھی مل جاتی ہے، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس رستے پہ چلتے ہوئے ایک چیز بدل جاتی ہے، خاکی نوری ہو جاتا ہے، اور یہ ہو کے رہتا ہے۔ یہ لازمی ہو کے رہتا ہے، کیونکہ یہ رستہ ہے ہی نور کا رستہ۔ ایسے سمجھو کہ تم نے لاہور جانا ہے اور تم موٹر وے پہ ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ لاہور نہیں آئے گا؟ ایسا ممکن ہے کہ لاہور نہیں آئے گا؟ کہ آپ جا رہے ہیں لاہور تو آ جائے گا۔ آ جائے گا۔ تو اسی طرح اگر یہ رستہ ہے ہی نور کا، تو ایسا ممکن ہے کہ آگے نور نہیں آئے گا؟ آپ قائم رہیں۔ قائم تو رستے پر ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ آگے نور نہیں آئے گا، رستہ ہی ادھر جا رہا ہے۔ رستہ ہی ادھر جا رہا ہے۔ تو انسان بدل جائے گا۔ وہ بچھو پیدا ہوا ہے، ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے جہاں اس کو بچھو کی خصلتیں سکھائی گئی ہیں۔ اسلام میں آئے گا تو بچھو نہیں مرے گا، روشن ہو کے مرے گا۔ ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں اس کو بھیڑیے کی صفات سکھائی گئی ہیں، اسلام میں آئے گا تو بھیڑیا نہیں مرے گا، روشن ہو کے مرے گا۔ اس کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار نشانیوں کی بات کرتا ہے۔ ایمان نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کتنی جگہ قرآن میں پڑھتے ہو، اور اللہ اپنی آیات کھول کھول کے سناتا ہے، جگہ جگہ کہتا ہے نشانیاں نشانیاں۔ آیت کا مطلب ہے نشانی،
نشانیاں، میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا، نشانیاں 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 نشانیاں. اسی طرح ایمان کا رستہ بھی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے. وہ نشانیاں انسان کے من میں پیدا ہوتی جاتی ہیں اور وہ ان کو ڈسپلے کرتا جاتا ہے، بدلتا جاتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اچھے انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے اور دیانتداری کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سچ بولتا ہے اور دیانتداری کرتا ہے. دیانتداری کرتا ہے. اب اگر وہ اسلام کے رستے پہ آتا ہے تو اب ایمان، کیونکہ سوال یہیں سے شروع ہوا تھا کہ یہ تو ایک لفظ ہے ایمان، ٹھیک ہے. اب جب آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ دل میں داخل ہوتا ہے، یا اس کے دل میں بھی ایمان نہیں داخل ہوا. اب دل تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے نا، جو ایسے ایسے کر رہا ہے، ہل رہا ہے. اس میں ایمان کیسے داخل ہوا ہے؟ کوئی کسی نے ٹیکا لگایا ہے کہ اب دیکھو یہ اللہ کا کام ہے. ایمان اس کے دل میں جانا یہ اللہ کا کام ہے. میرا کام ہے جھوٹ نہ بولو، بس. تم اپنا کام کرو، اللہ کو اپنا کام کرنے دو. اگر تم نے اپنا کام نہیں کرنا تو اللہ سے توقع نہ رکھو، کیونکہ تم اللہ کے دوستوں میں سے نہیں ہو تو وہ تمہاری کیوں مدد کرے؟ تو اس کی کیا نشانی تمہیں ہوگی؟ کس نے کہا ہے کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو؟ کس نے کہا ہے؟ مطلب مجھے سمجھاؤ، کس نے کہا ہے؟ تم اپنی امی کے لاڈلے ہو سکتے ہو، ابو کے لاڈلے ہو، تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو؟ جب تم اللہ کے لیے سچ نہیں بول سکتے، دیانتداری نہیں کر سکتے، تو تمہارا اللہ سے کیا لینا دینا؟ لینا دینا پہلے مجھے سمجھاؤ. میں بھی اسلام کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تو بعد کی بات ہے کہ اب جب آپ اس رستے پہ چل رہے ہیں آپ توبہ کیسے کریں، یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں. میں ابھی تک آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ہم اسی پیرامیٹر میں بات کر رہے ہیں. تو میں اس پیرامیٹر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھا انسان بننے کے لیے پہلے سچ تو بولیں، پھر آپ کی اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہو جائے گی. بغیر مسلمان ہوئے؟ ارے قیامت کے دن تو سب کی ہونی ہے نا، تو آپ کی بھی ہو جائے گی. جلدی کس بات کی ہے؟ جلدی کس بات کی ہے آپ کو؟ گچ مچ نہیں کریں، ایکویژن کو سیدھا کریں، اپنے بارے میں اپنا فیصلہ بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، کوئی حجت کے بغیر. مجھے امی نے کہا تو میں نے جھوٹ بولا، مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ قیامت میں کیا کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کو کہ یہ معاشرہ کہہ رہا تھا آپ کو جھوٹ بولیں؟ تو اللہ کہے گا تم نے ان کی سن لی. یہ تمہارے بڑوں نے ایویں لڑائیاں لڑی ہیں اپنے خاندان سے، اپنے معاشرے سے، تو ان کو میں نے اتنے بڑے بڑے درجات دیے کیونکہ ان کو بیویاں چھوڑنی پڑ گئیں جو مسلمان نہیں تھیں. ان کو کتنی بڑی بڑی ایمان کے لیے ان کو کتنی تکلیفوں میں سے گزرنا پڑا. اور تم سوچ رہے ہو کہ تم آرام سے صوفے کے اوپر بیٹھو گے اور اتنے قیمتی اور مجھے تم سے اتنا پیار ہے کہ تم میری ایک نہ مانو اور میں تمہارے قرض میں ہوں. تم اپنے آپ کو اتنی امپورٹنٹ چیز سمجھ رہے ہو. تم اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھ رہے ہو. تم میرے بندے ہو کہ میں تمہارا بندہ ہوں؟ نعوذ باللہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو آپ پہلے اپنا کام تو کریں نا. تو پہلے آپ مجھے اپنے دین سے محبت کے اظہار کے طور پہ آپ مجھے صرف اور صرف سچ پہ کھڑے ہو کے دکھائیں. اور ابھی آپ کو خود سمجھ آ رہی ہے، کلیئر کٹ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی تو اسلام سے میں آپ کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرا رہا. ابھی تو میں انسانیت سے آپ کو، ہیومینٹی سے انٹروڈیوس کرا رہا ہوں کہ یار دوسرے انسان کا حق ہے، کیوں اس سے جھوٹ بول رہے ہو؟ تم دوسرے انسان کو اتنا چھوٹا سمجھ رہے ہو، اتنے تکبر میں ہو، دوسرے انسان کو اتنی ہیچ چیز سمجھ رہے ہو کہ تم جھوٹ بول کے اس کی جیب میں سے 200 روپے نکالنا چاہ رہے ہو، جھوٹ بول کے اپنی عزت بڑھوانا چاہ رہے ہو.
جھوٹ بول کے اپنی فضیلت منوانا چاہ رہے ہو، بس اتنی سی بات ہے. سامنے بیٹھے ہوئے ایک انسان کی عزت نام کی چیز نہیں ہے تمہارے دل کے اندر، اور آیتیں سنا رہے ہو اور حدیثیں سنا رہے ہو، خدا کا خوف بھی نہیں ہے. تو آپ مجھے پہلے یہ تو کر کے دکھائیں کہ مجھے انسانیت سے اتنا پیار ہے کہ میں انسانیت کے لیے پہلے اچھے انسان ہونے کے تقاضے پورے کروں گا، سارے تقاضے جو مجھے سمجھ آتے ہیں. دیکھیں میں نے کچھ بھی نہیں، آپ کو میں نے 2-3 باتیں آپ سے کی ہیں، میں کوئی بڑی بات نہیں آپ سے کر رہا. آپ کہہ رہے تھے نا بڑی بڑی باتیں، میں کوئی بڑی بات نہیں آپ سے کر رہا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں. نہ مجھے ثابت کریں، نہ کسی اور کو ثابت کریں، اپنے آپ کو کر دیں. آپ کی بیوی مجھے آ کے کہے کہ میرا خاوند جھوٹ نہیں بولتا، مکر نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، صرف یہ کر دیں، باقی چھوڑیں، صرف یہ کر دیں. باقی سب چھوڑ دیں، صرف یہ کر دیں. بات سمجھ آ گئی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرا یہاں سے پکڑو بات کا، کہ جو سارا اندر ایک گچ میں ہوا ہوا ہے سب کا سب، اس کا سرا یہاں سے پکڑو کہ پہلے میں خود اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کے پیرامیٹرز پہ پورا لا بھی سکتا ہوں کہ نہیں. بالکل. اسلام بہت دور کی بات ہے. بالکل. کافی شرم کا مقام ہے. بالکل. دیکھیں، دین آپ کو اس لیے نہیں سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ آپ اس کو بولیں، اس کے بعد سارا دن اپنی مرضی کریں اور بس صرف 5 نمازوں تک اس کو محدود کریں. یہ اگر آپ کو اندر سے بدل رہا ہے پھر تو آپ راہ حق پر ہیں. اگر یہ آپ کو اندر سے بدل نہیں رہا تو آپ جانیں اور اللہ جانے. مطلب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جو بزرگوں کی، جو پرانے، جو ہم نے صحابہ کی رضی تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں جو پڑھا ہے، انبیاء کی جو سٹرگلز دیکھی ہیں، جو قرآن میں بتایا گیا ہے، وہ تو یہ زندگی نہیں ہے. جو قرآن ہمیں تربیت دیتا ہے، یہ زندگی تو ہے ہی نہیں جو ہم گزارتے ہیں. وہ تو ایک مکمل ٹرانسفارمیشن کی زندگی ہے. انسان پیدا کچھ ہوتا ہے اور مرتا کچھ ہے. عبادات کا ذکر نہیں ملتا، کانڈکٹ کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادات کا ذکر ہے قرآن شریف میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادات کا ذکر ہے قرآن شریف میں. اس طرح کی بات ہے کہ کس موقع پہ انہوں نے کیا کیا. کیا کیا مجھے ابھی یاد نہیں پڑ رہا کہ کہیں پہ عبادات کا ذکر ہے، کردار کا ذکر ہے. وہ انسان کیسے تھے، عبادات کا ذکر ہی نہیں ہے. ذکر ہی نہیں ہے. اب میں بتاؤں کیوں؟ کیوں؟
کیونکہ عبادات کر کر کے ان کے کردار کدھر پہنچ گئے اس کا ذکر ہے. سب نماز پڑھتے تھے نا, سب پڑھتے تھے. نماز سے حاصل کیا ہوا؟ کردار. صحابیوں کو کیا حاصل ہوا؟ May Allah be pleased with them all. کیا حاصل ہوا؟ کیریکٹر. ان کی سچائی بولنے کی طاقت کدھر پہنچ گئی, ہمت کدھر پہنچ گئی, ان کا جذبہ ایمانی کدھر پہنچ گیا, ان کی صداقت کدھر پہنچ گئی, ان کی دیانت کدھر پہنچ گئی. عبادات کر کر کے ان کی دیانت کدھر پہنچ گئی, ان کی صداقت کدھر پہنچ گئی, ان کی ہمت کدھر پہنچ گئی, ان کی جرت کدھر پہنچ گئی, ان کی سخاوت کدھر پہنچ گئی, ان کی محنت کدھر پہنچ گئی. آپ کو عبادات سے کیا ہوا؟ تو قرآن تو ڈسکس ہی کریکٹر کرتا ہے کہ دیکھو کن کن کمال پہ یہ لوگ پہنچ گئے. تو آپ نے عبادت سے کیا حاصل کیا؟ جب کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے والے 20 بندے ہوتے تھے تو مسلمانوں کے پاس کتنا بڑا عروج تھا, اور آج کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے والے 20 لاکھ ہیں, اور آپ کافروں کی خیرات پہ چلتے ہیں, کافروں کی خیرات کھاتے ہیں, اور ٹی وی پہ تالیاں بجاتے ہیں جب وہ خیرات آپ کو ملتی ہے. ویسے مجھے بتائیں, کافروں کی خیرات حلال ہے؟ ویسے ایک سوال کر رہا ہوں. نہیں. نہیں ہاں نہ کریں, فتوے دینے والے بہت ہیں. ویسے ایک میں سوال کر رہا ہوں کہ مسلمانوں پر کافروں کی خیرات حلال کب سے ہو گئی؟ جب سے وہ غریب ہوئے, مجبور ہو گئے. سوچنے والی باتیں ہیں نا. تو ان کو کافر کافر کہنے میں تو بڑے تیز ہیں. ہے نا, بس ان کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی دیر ہے. سب چلتا ہے, بس اتنی سی بات ہے. کیا کہا؟ بس جیب میں ہاتھ ڈالنے کی دیر ہے اور سب چلتا ہے. تو اور کیا بتاؤں میں آپ کو. ارے بھائی, یہ ایک رستہ ہے, یہ ایک مشکل رستہ ہے, یہ پوری زندگی کا سودا ہے. سادہ بات میں جب ایمان آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اللہ خود اس بندے کو آزماتا ہے. قرآن شریف میں کہتا ہے, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آؤ گے اور ہم تم کو آزمائیں گے نہیں؟ مفہوم ہے آیت کا. تو سوچو کہ جب اللہ خود, یعنی کہ حالات کے نشیب و فراز نہیں, اللہ خود ایک شخص کو آزمانے کے لیے اس کی زندگی میں داخل ہو جائے تو اس کی زندگی میں کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آپ پچھلوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. تو اس کی نشانیاں تو کچھ چند سالوں کے دین کے بعد اس بندے کی زندگی میں ظاہر ہو جاتی ہیں, اور وہ آزمائشیں اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک اللہ تعالیٰ اس کا نور مکمل نہیں کر دیتا اور اس کے لیے اپنے انعامات کمپلیٹ نہیں کر دیتا اور اس پر حجت تمام نہیں کر دیتا کہ اس نے ایمان پر زندگی گزاری ہے اور یہ بندہ میرا ہے. یہ بہت بڑا کمال ہے
جس کو تبصروں اور باتوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم اس دور میں رہتے ہیں جس دور میں اللہ کی یہ کتابیں اور اللہ کی یہ باتیں حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ جب اللہ تعالیٰ کا ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ اچھا انقلاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے سامنے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے، اور جوں ہی اس کے سامنے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے تو جبریل علیہ السلام کی وہ روایت یاد کرو کہ جب انہوں نے جنت کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ کون اس کی بات سنے گا اور اس میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور جب انہوں نے اس کے راستے کو دیکھا جو مصیبتوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس راستے کو پار کر کے جنت تک نہیں جا سکے گا۔ مفہوم ہے اس کا۔ پھر اس کا دوسرا حصہ جہنم کے بارے میں بھی ہے، لیکن میں بھی صرف یہی بات بتا رہا ہوں۔ تو جس کے دل میں ایمان داخل ہوا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا، یہاں تک کہ اس کو جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ تو ایمان کا شوق ہے تو تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ پیسے شیسے کماؤ، نمازیں شمازیں پڑھو، بس سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس پر وہ آزمائشیں اور تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے مرنے کی، نارمل بیماریوں کی، جھوٹ بولنے کی وجہ سے زندگی کے نشیب و فراز کی، وہ یہ والی آزمائشیں نہیں ہوتی، وہ بہت فرق ہوتی ہیں۔ جو ان میں سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو آزمائش اور سزا کا فرق پتہ ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ وہ نظر تو انسان آ رہا ہے نا آپ کو اس کی فطرت کا چہرہ تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ بچھو ہے، کہ یہ بھیڑیا ہے، کہ یہ سانپ ہے، کہ یہ بلی ہے، کہ یہ شیر ہے، کہ یہ بکری ہے۔ یہ تو اندر سے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ساخت کیا ہے، باہر سے تو نہیں پتہ ہوتا ہمیں۔ تو جس پر ایمان گزرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ جس پر سے ایمان گزرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ایماندار کا سینہ اور بے ایمان کا سینہ فرق ہوتا ہے۔ بہت فرق ہوتا ہے۔ جس سینے میں ایمان نہیں ہے اور جس سینے میں ایمان ہے، ان دونوں کیفیات میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا نہیں۔ آپ نے بھی آزمائش اور سزا کے بیچ میں فرق کے بارے میں بتایا، اس کو تھوڑا سا اور بات کو کھولیں گے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میں اس وقت جو انہوں نے پہلا سوال کیا تھا، میں باتوں کو کھولنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہم حلق سے نیچے کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے پہ کھولو نا، میں کیوں کھولوں؟ تم اپنے پہ کھولو نا۔ تم اپنے سینے میں ایمان کا راستہ کھولو نا، تو جب آزمائش آئے گی تو تمہیں پتہ نہیں لگے گا، سب پتہ لگے گا، سزا بھی پتہ لگے گی اور آزمائش بھی پتہ لگے گی۔ میں کیوں کھولوں؟
میں نے تمہیں رستہ بتا دیا نا, سچ بولو تو کھلے گا, تو خود ہی پتہ لگے. تینوں ایک لگے تے تو جانے. میں اپنے لگنے کی کہانیاں کیوں سناؤں؟ بات تو وہی آ گئی کہ سمجھنے کی بات تو نہیں ہے, یہ تو عمل سمجھنے کرنے کی بات نہیں ہے, یہ چلنے کی بات ہے. میں کہانی کیوں سناؤں؟ میری ساری آدھی زندگی کی کہانی تو آپ خود ہی جانتے ہیں. میں اس پہ چلا ہوں, باتیں نہیں کی, چلا ہوں نا, تو آپ بھی چلیں. پھر میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناؤں گا, آپ مجھ کو اپنی آپ بیتی سنائیں گے, پھر مزہ آئے گا نا. میں آپ کو کہانی سناؤں, آپ نے اس پہ چلنا ہی نہیں ہے, فائدہ؟ بالکل ٹھیک. تو آپ بتائیں نا کہ آپ پر جب آزمائش آئی تو آپ کے معاملات کیسے تھے, اور جب آپ پہ سزا آئی تو آپ کے معاملات کیسے تھے؟ کچھ میں سناؤں, کچھ تم سناؤ, یہ کیا بات ہے کہ بس میں ہی سناؤں؟ ریلیجن از اباؤٹ رسپانسبلٹی. اگر یہ آپ کا رستہ ہے, اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کہانی سنانے والے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپنے رستے کا پتہ ہو. جب جھوٹ بولنے کا موقع ملے تو آپ کو اپنے رستے کا پتہ ہو کہ میرے رستے میں جھوٹ نہیں ہے, میں نہیں بول سکتا, میں مجبور ہوں, ایمان کے ہاتھوں مجبور ہوں. میرے سامنے اب ایک عورت آ گئی ہے, میں اس کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں ایمان کے ہاتھوں مجبور ہوں. یہ میرے رستے کی چیزیں نہیں ہیں. آپ کے سامنے پیسے آ گئے ہیں, لالچ آ گئی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ پیسے ٹھیک نہیں ہیں, آپ وہ پیسے چھوڑ دیں کیونکہ آپ ایمان کے ہاتھوں مجبور ہیں. تو ایمان نے آپ کو مجبور کر دیا. یہ بعد کی بات ہے کہ جب آپ نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچیں, آپ کا نفس بدلتے بدلتے ادھر پہنچ جائے کہ جہاں یہ جو میں نے باتیں کی ہیں, مجبوری سے بات آزادی پہ چلی جائے. اللہ کے آزاد بندے. تو یہ جو جنت تک رستے میں جو آزمائشیں اور تکلیفیں ہیں, یہ مجبوری کی آزمائشیں اور تکلیفیں. پھر ایک مقام آتا ہے جب اللہ کا بندہ ان تکلیفوں اور ان آزمائشوں سے آزاد ہو جاتا ہے, اس کا سینہ آزاد ہو جاتا ہے, تب وہ زمین کے اوپر جنتی ہوتا ہے. کیونکہ اب نہ اس کو عورت تنگ کرتی ہے, نہ اس کو مال تنگ کرتا ہے, نہ اس کو خیال تنگ کرتا ہے. ایمان کا نور اس کے پورے جسم پہ قبضہ کر لیتا ہے. وہ اندر سے باہر سے نہیں, اندر سے, وہ اندر سے فرشتہ صفت ہو جاتا ہے. تو وہ ان چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر نہ وہ تکلیفوں سے گھبراتا ہے. بیسیکلی پھر کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے. ہر تکلیف ایک علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہر تکلیف, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہ اس راز کو سمجھ جاتا ہے کہ جب
ہر انسان کا نفس ایک پیالے کی طرح ہے، اس کا اپنا بھی. تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میرے نفس کو پھیلایا جاتا ہے تو اس کو پھیلانے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ کی رضا یہ نہیں ہوتی کہ پیالے کو ایویں ہی پھیلایا جائے. پیالے کو اس لیے پھیلایا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں اللہ نے کچھ اور ڈالنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پیالے میں صرف اور صرف ایک چیز ڈالتا ہے اور کچھ بھی نہیں، خیر. تو جو ہی اس کے اوپر تکلیف آتی ہے اس کو فوراً سے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا درجہ بلند ہونے والا ہے، کیونکہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائی جانے والی ہے جس کو میں پہلے نہیں جانتا. علم الانسان ما لم یعلم. بس اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ تقدیر نے ہو کے رہنا ہے. اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میں نے مرنا ہے تو میں نے فوراً سے اپنے رب کے پاس جانا ہے. اب نہ اس نے اس کا ڈھول پیٹنا ہوتا ہے، نہ اس نے مشہوری کے لیے اس کو کیش کرانا ہوتا ہے، نہ اس نے لوگوں سے اپنے ہاتھ اور تلوے چٹوانے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ساری مکر کی علامتیں ہیں. تو اس طرح کے کام اس نے کرنے نہیں ہوتے. تو وہ مزے سے اپنے رب کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اور اگلے گھر چلا جاتا ہے. یہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ دنیا کی زندگی جتنا اس کا پیالہ وسعت اختیار کرتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ دنیا کی زندگی سے تنگ ہوتا جاتا ہے. کیونکہ یہ بدبوؤں اور پسینوں سے بھری ہوئی دنیا. ادھر آگ ہے، اس کو ہر وقت اپنے ایمان کے تحفظ کی پڑی رہتی ہے، کیونکہ یہاں ہر وقت آگ اس کے سینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ اس کے سینے سے اندر چلی جائے اور اس کے نور کی شمع کو بجھا دے. جنت میں اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ بس اسی جہاں تک ہے. تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دین فطرت ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے باپ کے پاس تھا تو کیڑے کی طرح تھا. میں جب اپنے باپ کے پاس تھا تو کیڑے کی طرح تھا. پھر میں اپنی ماں کے پاس تھا تو مچھلی کی طرح تھا. پھر میں اپنے خاندان کے پاس تھا تو جانور کی طرح تھا. تینوں دفعہ میرا ماحول لطیف ہوتا گیا. پہلے میں بہت گاڑھے پانی میں تھا، پھر میں اس سے پتلے پانی میں آیا، پھر اب میں ہوا میں آ گیا. یہ ہوا بھی اصل میں پانی ہے، یہ پانی کی ایک قسم ہے. ایسے ہی ہے نا، میڈیم ہے. پہلے میں بہت گاڑھے میڈیم میں تھا تو کیڑے کی طرح تھا، پھر میں اس سے لطیف میڈیم میں آیا تو مچھلی کی طرح تھا، پھر میں اس سے لطیف میڈیم میں آیا تو میں جانور کی طرح ہوں. اب میں اس سے بھی لطیف میڈیم میں جاؤں گا تو میں درخت کی طرح ہوں. پھر میں اس سے بھی لطیف میڈیم میں جاؤں گا تو میں ستاروں کی طرح ہوں گا. تو ہر دفعہ میں پہلے سے بہتر ہوا. ہر زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھری ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں. نفس کا سفر
اندھیروں سے روشنی کی طرف ہے، اور آخر کار اللہ کی رضا یہ ہے کہ میں خود روشنیوں میں سے ایک روشنی ہوں، اور تب میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو ایک کیڑے سے ستارے تک کا سفر مجھ سے کرایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو اس سے تو سب خیر ہی آنی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو حاوی کیا ہے۔ جوں ہی اس نے مجھے تخلیق کیا، اس نے اپنے اوپر رحمت کو حاوی کر دیا، لازم کر دیا۔ یہ اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ وہ چاہتا تو جب چاہتا غضب کی نظر سے مجھ کو دیکھتا، جب چاہتا رحم کی نظر سے مجھ کو دیکھتا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ میرا سفر تو کیڑے سے شروع ہوا ہے، میں کیا کر سکتا تھا؟ وہ چاہتا تو آج بھی مجھے کیڑے ہی کی طرح رکھتا، تم لوگ مجھ پر پیر رکھ کے آگے گزر جاتے، اور میرا مقصد تمام ہو جاتا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ تو میرا رب میرے پہ کتنا رحیم ہے کہ مجھ کو پیدا کیا تو اپنے پر رحمت لازم کر دی۔ تو یہ کہانی تمہاری بھی ہے نا، صرف میری تو نہیں ہے۔ کیا تم اپنے باپ کے پاس کیڑے کی شکل میں نہیں تھے؟ کیا تم اپنی ماں کے پاس مچھلی کی شکل میں نہیں تھے؟ کیا تم اس زمین کے اوپر ابھی جانور کی شکل میں نہیں ہو؟ کیا قیامت والے دن وہ تمہیں قبروں میں سے درخت کی طرح نہیں نکالے گا؟ اور پھر کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ میرے اصحاب مثل نجم ہیں، جن کے پیچھے چلو گے فلاح پا جاؤ گے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرفیکٹ فیتھ کو ستارے سے تشبیہ نہیں دی؟ تو میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ اب تم اپنے آپ کو جانور رکھنے میں مصر کیوں ہو؟ تم درخت بننے کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ تو تم ابھی سے درخت بن جاؤ تاکہ میشر تم پہ آسان ہو جائے۔ ابھی سے اپنی جانور کی خصلت کو چھوڑ دو۔ ابھی سے سایہ دار بننے کی کوشش کرو۔ اس سائے میں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو سمیٹو ابھی سے۔ ابھی سے اپنے پھل ان پہ گراؤ، ابھی سے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں یہ جانور کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں رکھے، اور جب درخت بننے کی باری آئے تو تم کسی کانٹے دار درخت کی طرح ظاہر ہو جس کا کوئی اپنا سایہ بھی نہ ہو، اور تمہیں پتہ لگے کہ جب تم جانور کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ رہے تھے تو تم نے سوائے کانٹوں کے، دکھوں کے علاوہ کچھ بانٹا ہی نہیں۔ تو آج وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ کے دوست، اسی
زندگی میں اپنے اوپر سے جانوروں کے کپڑے اتار دیتے ہیں اور درخت بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی لیے تم نے دیکھا نہیں تمام بڑے بڑے بزرگوں کو ایک ایک جگہ پہ انہوں نے 10 20 20 30 30 40 40 سال گزارے. یہ راز ہے خلوت میں عبادت کا. جب تک وہ اپنے آپ کو درخت نہیں بنا لیتے وہ جگہ نہیں چھوڑتے. وہ محشر سے پہلے محشر کی تیاری کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا کام ہے. اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑا کام ہے. تو یہ دین فطرت ہے. یہ جنگل کا قانون ہے. کیا ہے؟ یہ جنگل کا قانون ہے. یہ دین فطرت ہے. تو ایمان کی زندگی کا پورا سفر بھی میں نے تمہیں بتا دیا, جی. راستہ بھی بتا دیا. تو اب اس میں تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں. جانور سے آگے بڑھو. خصلت اور فطرت میں فرق ہے. یہ دین خصلت نہیں ہے, یہ دین فطرت ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو.